بخاری کی روایت میں ہے کہ موت کا فرشتہ ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ موسیٰ اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی تھے، غصے والے تھے۔ آپ نے اٹھایا اور زناٹے دار ایک تماچا موت کے فرشتے کو رسید کر دیا۔ پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس تھپڑ سے فرشتے کی آنکھ نکل آئی۔ فرشتہ آنکھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا، پہنچ کر کہنے لگا کہ الہ العالمین تیرا بندہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرشتے کو آنکھ واپس کر دی۔ فرشتے سے کہا کہ جاؤ، جا کر موسیٰ سے کہو کہ وہ کسی بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال اس کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ فرشتہ واپس آیا اور آ کر موسیٰ علیہ السلام سے وہی گفتگو کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ثم ماذا؟ ٹھیک ہے، بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیروں گا، جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی بڑھا دی جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی ثم الموت، چاہے تم جتنے سال جی لو پھر تمہیں مرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فالآن الہ العالمین، اتنے سال جی کر بھی اگر مرنا ہی ہے، بقا کبھی نہیں ہے، تو پھر تو یہ موت مجھے ابھی مقبول ہے۔ اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی روح فرشتے کے حوالے کر دی۔ جس کسی کو موت آئے گی ایک وقت پر آئے گی، ہر کسی کا موت کا وقت طے شدہ ہے۔ جب موت آئے گی تو کسی کو لمحے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کی موت آ جائے تو کسی کے لیے تاخیر نہیں کی جائے گی، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں، جیسا کہ اللہ نے کہا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، آ دبوچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو، تمہارے پاس موت وہاں بھی چلائے گی اور وہ تمہاری روح پرواز کرے گی۔ موت کب آئے گی؟ وقت مقرر ہے، کس کا کیا وقت مقرر ہے تو کوئی نہیں جانتا۔ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے غیب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرنے والا ہے، وہ کہاں مرنے والا ہے، وہ کب مرنے والا ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے ملک الموت سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ میری موت کب ہے؟ تو ملک الموت نے اس طرح کا 5 اشارہ کیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ ان سے پوچھنے لگے کہ 5 سے کیا مراد ہے؟ سال، مہینے، ایام، ہفتے یا گھنٹے؟ تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ اگلے روز انہوں نے ایک آدمی امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ پتہ کرو کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس دور میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ تعبیر الرؤیا کے بڑے امام مانے جاتے تھے۔ جب امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا شاگرد امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور جیسے ہی اس نے خواب سنایا، امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اس بار اس زمین پر یہ خواب امام مالک کے علاوہ کسی اور کو نہیں پڑھ سکتا، کہ وہی اس قابل ہے کہ اسے یہ خواب پڑھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 5 کے اشارے سے مراد نہ 5 برس ہے، نہ 5 مہینے ہیں، نہ ہفتے ہیں، نہ ایام ہیں، نہ گھڑی ہے، بلکہ 5 کے اشارے سے مراد اس کا علم ان 5 باتوں میں سے ایک ہے
اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. 5 چیزیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس میں سے ایک موت بھی ہے. موت سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، جس موت سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، یہ جان لو کہ وہ موت تم سے مل کر رہے گی. اس کی ملاقات کسی نہ کسی صورت تم سے ہو کر رہے گی. جب اس موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس سے ملاقات ہو کر رہے گی، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت نے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا کہ جب تم کچھ نہیں کر سکتے، اس سے تمہاری ملاقات ہونے ہی والی ہے، تو پھر تم ایک کام یہ کرو کہ تم اٹھتے بیٹھتے موت کو یاد کرتے رہا کرو. اس سے موت کی تیاری ہوگی اور تمہارے نفسانی خواہشات ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو. لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ موت ہے. موت کو یاد کرنے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہے جو کبھی موت کو یاد نہیں کرتی، اور وہ یاد کرنا ہی نہیں چاہتی، اور اگر نہ چاہتے ہوئے کبھی کسی حادثے سے یا کسی وجہ سے انہیں موت یاد آ بھی جائے تو وہ موت سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ بدترین لوگ ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو موت کو یاد کرتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار بھی کرتی ہے، لیکن اگر انہیں موت یاد آ جائے تو وہ مرنے سے اس لیے ڈرتی ہے کہ ان کے پاس ابھی کچھ گناہ باقی ہیں جس کی توبہ کرنی باقی ہے، تو وہ توبہ کے لیے کچھ مہلت چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ قسم اس سے بہتر ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ گناہوں کے ساتھ ہی ان کی ملاقات اللہ تبارک و تعالی سے ہو جائے. تیسری جو قسم ہے یہ بڑی پاک باز قسم ہے. یہ دن رات اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنے موت کو یاد کرتی رہتی ہے، اور یہ خواہش کرتی ہے، اس کی یہ چاہت، یہ امید ہوتی ہے کہ بس موت سے اس کی ملاقات ہو جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے اور جنت کی نعمتوں میں جھولے اور جنت کی نعمتوں میں کھیلے. آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے، اور ہم میں سے ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اسی مرتبے پر فائز ہو. جو آدمی اس مرتبے کا ہو، اٹھتے بیٹھتے موت کو یاد کرنے والا ہو، حقیقت میں وہی انسان عقل مند ہے، سمجھدار ہے، باشعور ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ای المؤمنین اکیس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ باشعور، عقل مند، سمجھدار مومن کون سا ہے؟ مومنوں میں بھی سمجھدار کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اکثرهم للموت ذکرا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے. استعدادہ لما، اس کے بعد کہا واحسنهم لما بعده استعدادا، اور جو موت کے بعد کی تیاری میں کوشش کرے، جو زیادہ اچھے انداز سے کوشش کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اولئک الاکیاس، وہی لوگ سمجھدار ہیں، وہی لوگ عقل مند ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں، موت کی گھڑیوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھا کرتے ہیں.